کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو دنیا کا سب سے بڑا خدا کہتا تھا اپنی زندگی کے آخری لمحے میں بے بسی سے چیخ رہا تھا؟ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر ہزاروں سپاہی جان دینے کو تیار رہتے تھے، اچانک سمندر کی بے رحم موجوں میں ڈوبنے لگا۔ آخر اس نے مرتے وقت کیا کہا؟ کیا اس کا آخری ایمان قبول ہوا؟ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو کیوں محفوظ رکھا؟ آج ہم قرآن مجید کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے آخری انجام کی حقیقت جانیں گے۔ فرعون مصر کا سب سے طاقتور حکمران تھا۔ اس کے پاس بے شمار خزانے، مضبوط لشکر اور عظیم الشان محلات تھے۔ اقتدار کے نشے نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ صرف تکبر نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلی سرکشی تھی۔ اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور فرعون کے اصلاح کے لیے اپنے جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے پاس جائیں، اسے نرمی سے اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ دربار سجا ہوا تھا، وزراء، سردار اور سپاہی موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہایت وقار سے فرمایا، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں، اللہ کی عبادت کرو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ لیکن فرعون غرور سے ہنس پڑا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور اپنی طاقت پر فخر کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے عصا زمین پر ڈالا تو وہ اللہ کے حکم سے ایک عظیم اژدہا بن گیا۔ پھر اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالا تو وہ چمکتا ہوا روشن نظر آیا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں، مگر فرعون نے انہیں جادوگر قرار دیا۔ اس نے پورے مصر سے مشہور جادوگروں کو جمع کیا تاکہ عوام کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے سکے۔ مقررہ دن ایک عظیم میدان میں ہزاروں لوگ جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو لوگوں کی آنکھوں کو یوں دکھائی دی جیسے سانپ رینگ رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا اور وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا جس میں جادوگروں کا سارا جادو نکل گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اعلان کیا، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ منظر فرعون کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے غصے میں کہا، تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے۔ اس نے انہیں سخت سزاؤں اور سولی پر چڑھانے کی دھمکیاں دی، مگر ایمان ان کے دلوں میں جا چکا تھا۔ انہوں نے صاف کہا، جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، تم صرف دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہو۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل کے درمیان لکیر بالکل واضح ہو گئی۔ اس کے بعد بھی فرعون نے توبہ نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بار بار تنبیہ کے لیے مختلف نشانیاں دکھائیں۔ کبھی قحط آیا، کبھی ٹڈی دل نے کھیت تباہ کیے، کبھی جوئیں، مینڈک اور خون جیسی آزمائشیں آئیں۔ ہر بار فرعون وعدہ کرتا، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو میں ایمان لے آؤں گا اور بنی اسرائیل کو جانے دوں گا۔ لیکن جیسے ہی عذاب ٹل جاتا وہ اپنے وعدے سے پھر جاتا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات کے وقت مصر سے لے کر نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون کو خبر ملی کہ بنی اسرائیل مصر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ غضبناک ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے سپاہیوں کو جمع کیا، گھوڑے تیار کیے گئے، رتھ دوڑائے گئے اور ایک عظیم لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعاقب میں نکل پڑا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل مسلسل سفر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک وسیع سمندر آ گیا۔ پیچھے گرد و غبار اڑتا ہوا
فرعون کا لشکر تیزی سے قریب آ رہا تھا، وہ سامنے سمندر تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اب تو ہم پکڑ جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے پورے یقین سے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ کامل توکل کی عظیم مثال تھی۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی عصا سمندر پر لگا، ایک حیرت انگیز معجزہ رونما ہوا۔ سمندر پھٹ گیا اور اس کے درمیان خشک راستے بن گئے، دونوں طرف پانی عظیم پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان راستوں سے گزرنے کا حکم دیا، اور وہ اللہ کی حفاظت میں سمندر کے اندر بنے خشک راستے پر چلنے لگے۔ ادھر فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ چکا تھا۔ اس نے جب پانی کے درمیان راستے دیکھے تو اس کے غرور نے اسے یہ سوچنے بھی نہ دیا یہ اللہ کی قدرت کا معجزہ ہے۔ اس نے حکم دیا آگے بڑھو، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آج ہمارے ہاتھ سے نہیں بچ سکتے۔ فرعون کا لشکر سمندر کے اندر داخل ہونے لگا۔ فرعون کو یقین تھا کہ وہ اپنی طاقت کے زور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لے گا۔ اس کے سپاہی گھوڑوں پر سوار تھے، ہتھیاروں سے لیس تھے اور فتح کے نعرے لگا رہے تھے، لیکن وہ یہ بھول چکا تھا کہ وہ ایک انسان ہے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد خود اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل بحفاظت سمندر کے دوسرے کنارے پہنچ گئے، تب بھی فرعون کا لشکر سمندر کے اندر موجود تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر کا پانی دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ دونوں طرف کھڑا پانی ایک زبردست طوفانی موج کی صورت میں واپس آیا۔ چند لمحوں میں ہی فرعون اور اس کا پورا لشکر پانی میں گر گیا۔ جو شخص خود کو سب سے بڑا رب کہتا تھا، اب وہ بے بس ہو کر موجوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ اس کا تخت کام آیا، نہ اس کی فوج، نہ اس کے خزانے، اور نہ ہی اس کا غرور۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب فرعون نے اپنی موت کو سامنے دیکھا تو اس نے کہا میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل مان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ لیکن یہ ایمان اس وقت لایا گیا جب عذاب سامنے آ چکا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد پھیلانے والوں میں شامل تھا۔ یہ آیت ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ سچی توبہ وہ ہے جو زندگی میں اختیار کے ساتھ کی جائے۔ جب انسان موت کو سامنے دیکھ لے تو اس وقت کا ایمان نجات کا ذریعہ نہیں بنتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حیران کن اعلان فرمایا، آج ہم تیرے جسم کو محفوظ رکھیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ صدیوں بعد مصر میں فرعون کی ایک محفوظ ممی دریافت ہوئی جسے آج بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اگرچہ اہل علم میں اس بات پر مختلف آراء موجود ہیں کہ موجودہ ممی اسی فرعون کی ہے یا نہیں، لیکن قرآن کا یہ اعلان ہمیشہ کے لیے قائم ہے کہ اللہ نے فرعون کے جسم کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر شکر ادا کر رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ جب بندہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی ہمیں صبر، یقین اور توکل کا درس دیتی ہے۔ ایک طرف دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا اور دوسری طرف ایک نبی جس کے پاس نہ فوج تھی نہ خزانے، لیکن اللہ کی مدد نے ثابت کر دیا
کہ اصل طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے کئی اہم اسباق پوشیدہ ہیں۔ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ فرعون کے پاس سب کچھ تھا مگر اس کا غرور اسے تباہی تک لے گیا۔ اللہ کی قدرت ہر چیز پر غالب ہے۔ جب اللہ چاہے تو سمندر راستہ بن جاتا ہے اور جب چاہے تو وہی سمندر ظالموں کی قبر بن جاتا ہے۔ ایمان اور توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آ جائے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آزمائش کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر بندہ صبر اور یقین کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ ضرور راستہ نکالتا ہے۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ طاقت، دولت اور منصب کے نشے میں دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن فرعون کا انجام ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت عارضی ہے، جبکہ اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین، صبر اور اللہ پر اعتماد پیدا کر لیں تو مشکلات ہمیں شکست نہیں دے سکتی، اور اگر ہم فرعون جیسا غرور اختیار کریں تو انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ آخر میں آئیے دعا کریں، اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا، ہمیں حق کو پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا یقین اور توکل پیدا فرما، اور ہمیں ہر قسم کے ظلم، سرکشی اور نافرمانی سے محفوظ رکھ۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا اور آپ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے مزید ایمان افروز واقعات سننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت اور رحمت میں رکھے۔ آمین۔ ناظرین، میں بہت محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، اسے ضرور شیئر کیا کریں۔ شکریہ۔